ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، اسٹیج پہ موجود ڈاکٹر سارہ سلمان صاحبہ، انجینئر زاہد حسین لاشاری صاحب، اس ادارے کی تمام جو ٹیم ہے، بالخصوص ڈاکٹر خواجہ کے ساتھ جو ٹیم ہے، یہاں جو آڈینس میں تشریف فرما ہیں، جس میں آنریبل ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے کہیں دور ایک بڑی اسٹرانگ جو لیبر کی آواز ہے، پائلر کی، وہ بھی نظر آ رہی ہے، ریپرزنٹیشن آف سول سوسائٹی. آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دیم ہیئر. اور میڈیا کی جو دوست ہیں ہمارے، جس میں فوٹوگرافرز، فوٹو جرنلسٹ ہیں، کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو کیونکہ دس پروگرام از اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ I want to appreciate Dr. Karim Khwaja, his efforts, and I must also appreciate the Sindh Medical Health Authority for Mental Health Authority, Mental Health Authority, which is one aspect of medicine, of course, for their work they've done in Sindh with regards to mental well-being of our population. اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر ضرور کام کریں جس طریقے سے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب نے بیان کیا. اور یہ جو رپورٹ ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دکھائیں گے ایک منٹ، یہ جو رپورٹ انہوں نے مرتب کی ہے، دس از سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی کولیبریشن ہے ود انٹرنیشنل میڈیکل کور، اور ان کی ایک ایکٹیویٹی رپورٹ ہے، mental health camps for flood and rain affected population of Sindh and Balochistan at یہ انہوں نے ملیر میں ان کی اسٹڈی کی ہے. but I would like to just flag it for everyone because یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو کہ اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی کہ اس کی اہمیت ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر تھینک یو ڈاکٹر صاحب ونس اگین فار انوائٹنگ می. اینڈ میں چاہوں گی کہ زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں اور کوشش کروں کہ کچھ نکات جو میرے ذہن میں ہیں ان کو سمیٹوں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے کام کو میں سراہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہیز بین مائی کولیگ. He believes in the same ideology as I do, and I take special honor in the fact that my colleague is working so hard on such an important issue. Mental health ہم نارملی کہتے ہیں نا کہ جی ٹانگ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، تو یہ تکلیف ہے اور اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو برین ہے وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے، اور جو برین ہے وہ جن تجربات سے اور جن شوق سے اپنی پوری زندگی میں انسان گزرتا ہے، اس کا ایک بڑا گہرا اثر انسان کے برین پر، انسان کے ذہن پر ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر اوبیسلی کانسیکوینٹلی اس کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے سٹگماز ہیں، تو یہ بھی ایک سٹگما ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ ہمیں شاید کوئی مینٹل پرابلم ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو پاگل کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتے. میں اس پروگرام کے توسط سے اس پلیٹ فارم کو ایک اپرچونٹی بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں سے ہم نہ صرف ان اقدامات کے بارے میں بات کریں بلکہ ہم جو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہے اس کو بھی پروموٹ کریں اور ان میڈیا کے ساتھیوں کے ذریعے پروموٹ کریں. ہم بتائیں پورے پاکستان کو آپ کے توسط سے کہ مینٹل ہیلتھ ایک میڈیکل ایشو ہے جس کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس ہے، تو لہٰذا اس کے پر بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور جو سنتے ہیں ان کو بھی اس پر ریاکشن اس طرح کا نہیں شو کرنا چاہیے جو عموماً کیا جاتا ہے.
میں تو کہتی ہوں کہ ہر فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے مینٹل ہیلپ کی. اور میں تو ڈاکٹر صاحب مے بی مائی انالیسس از رانگ بٹ وین آئی سی سرٹن پیپل ایون ان پالیٹکس تو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے میڈیکل ہیلپ کی. اور جو کہے ہر وقت کہ مجھے یہ چاہیے, میرا یہ مقصد ہے, میری یہ منزل ہے, میری یہ کرسی ہے, میں نے دنیا کو دیکھا ہے, میں انگریز کو انگریز سے زیادہ سمجھتا ہوں, میں فلانے ملک کے باشندے سے زیادہ اپنے آپ میں جانتا ہوں اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے انگریز انگلینڈ سے زیادہ میں انگلینڈ کو جانتا ہوں, امریکہ سے زیادہ میں امریکہ کو جانتا ہوں, فلانی جگہ سے زیادہ میں اس کو جانتا ہوں. تو میں ڈاکٹر صاحب دس از اے مینٹل ایشو رائٹ, دس از ایگزیکٹلی. تو یہ ہماری ایک ناقص عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ایک مینٹل ایشو ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایسے لوگ اتنی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں اور ایسی پوزیشنز پہ بیٹھ کر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, not only with their mental state they are harming themselves but through them they are harming other people. وہ دوسروں کو بھی ہارم کرتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی میڈیا کے دوستوں سے بات کی تو میں نے کہا جی ایک ٹرم ہے نارسزم, and there is somebody who exercises or who suffers from this problem is a narcissist. تو اب نام تو میں نہیں لیتی کیونکہ پھر سٹگما ہے, بٹ میں یہ سارے اشارے کہاں جا رہے ہیں جو میں کی رٹ ہے. And we need to come out of this whole unfortunate situation جہاں ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے. یہ ایشو ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کسی نے ساری زندگی تکلیف دیکھی ہو تو صرف اسی کو مینٹل ایشو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ساری عمر کسی نے کوئی الٹی حرکتیں کی ہوں تو اسے بھی مینٹل ایشو ہو سکتا ہے. بیکاز جب وہ پھر اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی, جب اس کو ریالٹی چیک ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار میری تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں کسی سے شیئر ہی نہیں کر سکتا. سو پھر وہ لبادہ اڑاتا ہے چیزوں کو, وہ پہناتا ہے چیزیں, وہ پھر آپ کو وہ باتیں کرتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی خود نہیں کی ہوتی, لیکن چونکہ اسے یہ گلٹ ہوتا ہے کہ اس نے خود نہیں کی ہوتی اینڈ ہی تھنکس دیٹ یہ بڑی سیکرٹ باتیں ہیں جس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی تو وہ وہی کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر many people get frustrated کہ بھائی why are we being lectured? But you are not being lectured because you are bad. You are being lectured because the person who is lecturing you has issues and those are mental issues. So یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, بیکاز اس پہ جتنی بات کریں گے اتنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی, اتنا لوگ بتائیں گے اپنے ایشوز کے بارے میں. دیکھیں دنیا میں اس کیفیت کو اب تسلیم کیا جا رہا ہے اور دنیا میں اس پہ بات ہوتی ہے. امریکہ میں 1949 سے مینٹل ہیلتھ ڈے 1 مئی منایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹ انہوں نے سمجھا کرنی ضروری ہے, اسی لیے انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. اینڈ دا سیلیبریشن از ناٹ ٹو سورٹ آف ہیل سم تھنگ بٹ اٹ از ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ دس از اے پرابلم, ٹاک اباؤٹ اٹ. یو ول آل بی نارمل اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ, یو وونٹ بی ایب نارمل. یہ جو الفاظ ہے نا ایب نارمل, مینٹل, صرف آپ کہتے ہیں کہ جی پاگل کے لیے مینٹل یوز ہوتا ہے. دس از ایکچولی دیز آر دوز ٹیبوز جو آپ جیسے لوگ بار بار اس میسج کو دہرائیں گے تو ہمارے اندر ایک کمفرٹ پیدا ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا, somebody recently said to me کہ don't judge me, I am going to a shrink, don't judge me, I am going for some counseling. I said, why would I judge you? It's good you are doing that, it's very good. And I also said I wish I have the time to do this too, because we all have baggage. We all have baggage. ہم سب کا کوئی نہ کوئی بیگیج ہوتا ہے, ہمارے تجربات ہوتے ہیں, ہم زندگی کی دھوپ چھاؤں سے اوپر نیچے تھپیڑوں سے شوق سے گزر کے یہاں آتے ہیں. سو کووڈ واز اے ریالٹی چیک. کووڈ واز پراببلی دیٹ opportunity
to realize that mental health matters. But it is not that कि COVID से पहले mental health issue नहीं था. Mental health was always an issue. But this issue sort of, got more importance or वो जो पर्दे हट गए इसके ऊपर से कि जी this is something. Because COVID है तो इसने लोगों को anxiety में डाल दिया है, घर बैठे हैं, ये सारी बातें हुई. और मुझे खुशी है कि this was, an opportunity, because in every challenge there's an opportunity. If there is we as believers of your Almighty Allah, हम तो कहते हैं ना कि अल्लाह की आजमाइश है. अल्लाह की आजमाइशों में हमारे लिए opportunities हैं और हमने उनसे सीखना है या नहीं सीखना नालायकों की तरह, वो हमारे ऊपर है. This came as an opportunity, but I feel prior to this also there has been an opportunity for us which we have not used, and that was the whole scourge of terrorism, this whole menace of extremism, this whole mindset that was out there and is still out there to kill our people, to kill humanity. और ये अब देखिए कल का वाकया जिस पे हम जितना भी अफसोस करें कम है. And we lost precious lives. Sindh police had to fight. They ensured कि ये आग शहर के और जगहों पे ना जाए. But not only those people who sacrificed their lives in this whole fight against terrorism are to be seen, but those affected by the news last night. All of you, कहीं होंगे आप बैठे हुए, कोई फैमिली के साथ बैठा होगा, कहीं कोई किसी इवेंट में होगा, सब बच्चे होंगे. अब पहले तो ये होता था ना, हम अपने बच्चों से ये बातें छुपाते थे. फिर एक वक्त आया जब इतनी ये खबरें आम हो गई हर जगह कि हमने सोचा, एज अ पेरेंट मैंने भी सोचा कि now I can't hide it from my child. And my child was, in her early teenagers जब ये सारा हो रहा था. अब तो वो माशाल्लाह she's 25 years old. And पहले मैं उससे छुपाती थी, जैसे कोई अंग्रेजी फिल्म का बुरा सीन होता है ना, जब हम इसे बुरा कहते हैं, आंख पे हाथ रख दिया. But then we started thinking that we can't hide this because it's all over the place. So you sit the children down and you talk to them. उसके बाद मैंने ये सोचा कि look, I can talk to my child, but what about so many children जिनके पड़ोस में बॉम्ब फटा है, वो जिनके घर में casualties हुई हैं. What about their minds? What is going to happen to such people, such children, such population? So Dr. Saab, I want to appreciate you that finally you started talking about this, and finally, you've been working on it, but you brought it out in public. And I would urge upon you and your team to continue highlighting this, because हिटलर तो अपने झूठ को बार बार बोल के फैलाता था. आप इस सच को बार बार कहिए और फैलाइए, बताइए पूरी दुनिया को, बिलखुसूस पाकिस्तान को, कि मेंटल हेल्थ कोई बुराई नहीं है. हम सब इससे गुजरते हैं अपने हालात की वजह से, अपने तजुर्बात की वजह से. अब हमारे मुआशरे में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं. अब आप बताएं, अब जिन छोटी उम्र के लड़की या लड़के की चाइल्ड मैरिज हो जाए, क्या उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उसने घर को चलाना है, बच्चे पैदा करके पालने. अब आप सोचें, and somebody who's already scarred, वो किस तरह अपनी फैमिली को, somebody said, give me healthy mothers and give me strong mothers and I'll give you a strong nation. But we fail to give strong mothers. And that's why we have this kind of problem in the society. We forgot to strengthen the hands who rocked the cradle, who were supposed to rule the world, and this is the world. So there are problems that we have created, and we need to address them. तो अगर चाइल्ड मैरिज जैसी एक गलत एक्सरसाइज माशरे में होती है, तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोग स्कार होते हैं. इट्स नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ ऑफ यंग बॉडी, इट्स ऑल्सो द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट यंग बॉडी. और मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज मैं समझती हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं उनको पता है यहाँ का टॉपिक क्या है, और दे चोज टू कम टू दिस इवेंट.
and I want to appreciate them کہ they chose to come to this event. یہ کوئی روزمرہ کے ہونے والے ایونٹس کی طرح نہیں ہے, یہ ایک بڑا سلیکٹیو ایونٹ ہے. تو جو لوگ یہاں آئے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہاں ذہنی صحت کی بات ہوگی, اور وہ یہاں آئے ہیں. یہ میں ان کو شاباشی دینا چاہتی ہوں for being here. And please give a round of applause to everyone sitting here. I want to do that. Because we have to be a part of this whole campaign. یہ صرف ایک ڈاکٹر کریم خواجہ نہیں کر سکتے, یا صرف ایک سندھ گورنمنٹ کے انیشیٹو سے نہیں ہوگا, یہ سب کے انیشیٹوز اور کنٹریبیوشن سے ہوگا. آپ کا حصہ ڈلنا ہے اس کے اندر. گھروں کے اندر دنیا میں تو عام سوسائٹی میں تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں خواتین کے حوالے سے. بسز میں عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, اسی لیے ان کے لیے پنک بسز شروع کرنی پڑتی ہیں. ہماری تو آئیڈیل سوسائٹی تو یہ ہوتی ہے جہاں ایک مکس بس کے اندر عورت بھی کمفرٹیبلی بیٹھے اور مرد جو ہے وہ اسے رسپیکٹ دے. یہ ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن. مگر جہاں آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی بدقسمتی سے, وہاں الگ بسیں چلانی پڑتی ہیں. بیکاز ہم چاہتے ہیں اپنی بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کو کہ وہ گھر سے باہر نکلے, وہ اس ورک فورس کا حصہ بنے, جس کا حصہ بن کے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھا سکتی ہے. مگر وہ کیا کریں جب ان کے پاس ماحول ہی نہیں ہے کنڈیوسو. گھر میں ہے تو انسیسٹ کا شکار ہے, اور اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. زبان بندی کر دی جاتی ہے کیونکہ کسی رشتہ دار کا نام آ جاتا ہے. تو دیکھیں, یہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہیں, اور ان بیماریوں کے نتیجے میں آپ کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے, اینڈ اس سے آپ کا بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے. بیہیویئر سے آپ کا کام افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. تو اس ملک کو ترقی کے لیے بہت کام کرنا ہے. جہاں اس ملک کو ترقی کے لیے عورتوں کو ورک فورس کا حصہ بنانے میں مدد کرنی ہے, جس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, وہاں اس ملک کی جو آبادی ہے اس کو ہم نے فعال بنانا ہے. جسمانی طور پہ, ذہنی طور پر, یہ دونوں امپورٹنٹ ہے. مطلب کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے, یقیناً آبادی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, اور ایک گھر کو اتنے ہی جو ہے افراد ہونے چاہیے ایک گھر کے اندر جن کی وہ کفالت کر سکیں, جن کو وہ عزت سے کھلا سکیں, پڑھا سکیں, ان کی تیمارداری کے لیے اگر وقت آئے تو وہ کر سکیں. یہ تو ایک بڑا وہی بات ہے نا, جتنی چادر اتنے پیر, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آج آپ کی آبادی, آفیشیل فگرز تو 220 ملین ہے, لیکن چلیں اگر اس سے پلس بھی ہے, تو ابھی اگر یہ آبادی صحت مند ہوگی ذہنی اور جسمانی طور پر, ان کے پاس ٹریننگ ہوگی, نالج ہوگی, تو یہ آپ کا اثاثہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آپ پر بوجھ ہے. تو ہمیں اس پاپولیشن کو اثاثہ بنانے کی طرف جانا ہے, اور اس کے لیے اس طرح کی کوششیں ضروری ہیں. If your mental health is in order, your work is in order, your life is in order. And this is a simple thing that I wanted to share with you. ڈاکٹر صاحب, بہت آپ کی رپورٹ میں چیزیں ہیں, I won't again take too much of your time, but لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس معاشرے کے اندر یہ میں تو سلام پیش کرتی ہوں لوگوں کو جو روز پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر درجنوں ٹاک شوز دیکھتے ہیں, بیکاز وہ ٹاک شوز دیکھنے کے لیے بھی یا تو مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا ضروری ہے, یا پھر کچھ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں, بیکاز اس میں کچھ ہیلدی نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ اس ملک کے اندر مستقل انسٹیبلٹی کو فروغ دے رہے ہیں, اور ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ ملک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے 80,000 قیمتی جانیں کھو چکا ہے. اس ملک نے خوف, ڈر سب دیکھا ہے, اور بڑا میں کہتی ہوں کہ جس طرح ہماری قوم نے مقابلہ کیا ہے شاید ہی کوئی دنیا میں مقابلہ کر سکے. تو سلام ہے ہماری پاکستانی قوم کو, ہماری سویلینز کو, ہماری آرم فورسز کو, کہ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا ہے. ہم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی, کیا اس دن کے لیے حاصل کی کہ کوئی پھر ایسی جو قوتیں ہیں یا ایسی جو کاورڈز ہیں یا ایسے جو درندے ہیں ان کو سپورٹ کریں,
ان کے لیے دوبارہ سے اس ملک میں راہ ہموار کی جائے, ان کے لیے دوبارہ سے اس ملک کے اندر پرچار ہو اور ان کی ایڈووکیسی ہو. تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ہماری ملک کی سٹیبلٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہمارا ملک جب سٹیبل ہوگا سیاسی طور پر, معاشی طور پر, تو ہماری ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح کا کوٹ ہے, scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. And where does the law and order come from? Not merely by, fighting terrorists, also by fighting this mindset of extremism. The narrative, we have to counter them with a narrative. And the narrative is a message of peace and harmony and coexistence. We are a resilient nation. Of course we are. But a resilient nation also needs a healthy narrative. And that is what we need to build and counter these people with. Because یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ ہماری قربانیوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں. And we have to stand together in their faces and tell them that we will not give up. We will not give up. We have not given up. But بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر ہی ہیں جو اس چیز کو مزید جو ہے نا وہ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. And in all honesty, nothing against anyone, but if something happens to this country, it is our red line. جو لوگوں کو ذاتیات پہ ریڈ لائن کا کھینچنے کا شوق ہے نا, my red line is my country. My red line is Pakistan's stability and progress. And this should be everyone's red line. So thank you, Dr. Saab, for giving me an opportunity to come here. And I appreciate your everyone's presence here. I look forward to working with you. Benazir Income Support Program has 9 million families, جس کا مطلب ہے کہ 90 لاکھ عورتیں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. I would really like this idea to firm up if we can work together for the mental health of these women جو معاشی طور پر تکلیف سے گزرتی ہیں اور اس کا اثر ان کے ذہن پر ہوتا ہے. گو کہ ہم ان کی معاشی مدد کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ دے رہے ہیں تھرو دی انکم سپورٹ, لیکن ان دس ہول اسٹرگل آف کورس دے نیڈ سم سائیکولوجیکل ہیلپ, اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم ساتھ بیٹھیں اور کوئی ایسا پروگرام مرتب کریں کہ ہم یہ جو ہمارے پاس ایک ایک بینک ہے پورا, all this population that we have registered, اگر ان کی آپ کی اس کیمپین سے مدد ہو سکے تو I'll be more than happy to help them through your efforts and ours. Thank you very much once again. پاکستان زندہ باد. پاکستان. آپ نے اپنی اسپیچ میں بہت امپورٹنٹ چیزیں جو بتائیں, جو کہ آلریڈی آئی ہیو آن مائی سلائڈ, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہیلتھ. WHO نے کئی سالوں پہلے ہمیں ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن دی تھی کہ ایک فزیکل, سوشل, اسپریچول اینڈ مینٹل آسپیکٹ. ہم باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن مینٹل ابھی بھی ہماری جو ہے نا اگنورڈ ہے. آئی گیس ہم سے بہت ساری اور کنٹریز ہیں جو کہ مین میڈ ڈیزاسٹرز, جس میں ہمارے پاس ڈیلی کے کوئی نہ کوئی اسٹریسرز, ان اسٹریسرز میں دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایک گروپ آف پیپل شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک آن کہ ہاؤ ڈو وی ایڈریس دا مینٹل ہیلتھ ایشوز. انفارچونیٹلی ان کی ویژن کے حساب سے اور مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرتے ہوئے کریم خواجہ صاحب نے سب کو اکٹھا کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ ہے کیا ہے. ہیلتھ بنیادی طور پر جیسے میڈم نے کہا کہ یہ محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں بلکہ جسمانی, نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام ہے. اب نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ اگر ہم دیکھیں اٹ از اے سوشل کیپٹل. اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان کی اکانومی 35% اکانومی دنیا بھر میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے از ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. اگر اس 35% کو بچایا جائے تو اس بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اور اگر ہم دیکھیں کس طریقے میڈم شازیہ ولی صاحبہ کا کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر پروگرام میں انہوں نے وقت نکالا اور
जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं ये बहुत ही हौसला अफजा है हमारे लिए। चूँकि मैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेंटल हेल्थ के ऊपर पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी ज़ाहिर है कि एक अरसे से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उसी के तहत पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कराची में 3 से 5 मार्च के दौरान वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस पहली दफ़ा कराची में होने जा रही है। और ये वर्ल्ड कांग्रेस कराची मैरियट होटल के अंदर 3 से 5 मार्च को होगी। और शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में 103 से ज़्यादा साइंटिफिक सेशंस होंगे, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद एक रिकॉर्ड होगा। और उम्मीद है कि इसके बहाने हम मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो असल हमारा टारगेट है, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला ये है कि मेंटल हेल्थ की प्रिवेंशन के ऊपर हमें काम करना है। मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो ट्रीटमेंट की प्रोविज़न है, जो इलाज मुआलजे की सहूलत है, यकीनन वो हर इंसान का हक़ है कि उसको घर के ऊपर मिले, घर की दहलीज पे मिले। और तीसरा, मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो स्टिग्मा अटैच है उसको डी स्टिग्मेटाइज़ किया जाए। तो मैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्लेटफार्म से डॉक्टर करीम ख्वाजा को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी आपकी असिस्टेंस के लिए तैयार है। आप हमें बताइए कि कहाँ, किस लेवल पे पाकिस्तान भर में, सिंध में आपको सोसाइटी की तरफ से जो भी हेल्प की ज़रूरत हो, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ हैं हम। शुक्रिया बहुत बहुत फॉर गिविंग अस टाइम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। थोड़ा सा चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगी। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ था लिखा हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं उस पर बात करूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, बैरियर यूनिवर्सिटी, हम ट्रेन करते हैं लोगों को, साइकोलॉजिस्ट को। वो बाहर निकलते हैं और बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इस पे काम कर रही हैं। लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस सबसे पहले होती है, और इसके बाद क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से कि साइकोलॉजिस्ट को भी एक्सेप्ट किया जाए, और उनकी कोई स्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली उनको जॉब्स भी ऑफ़र होंगी गवर्नमेंट लेवल पे, और फिर वो बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, और वो बेहतर तरीके से उनको लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड, रेन, फ्लड, हमने साइकोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम किया है। फर्स्ट टाइम कोविड में हमने ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड की थी लोगों को, और ये फ़र्स्ट टाइम था पाकिस्तान में, इनफैक्ट दुनिया में भी फ़र्स्ट टाइम ही ये कोविड जब हमने आजकल की जनरेशन ने देखा था। इस तरीके से हमने बहुत हेल्प किया, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। मोहतरम करीम ख्वाजा साहब और तमाम डिग्निटीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू आप सबका यहाँ मौजूद होने का। एंड ये आपकी ना प्रेजेंस जो है आपकी कमिटमेंट शो कर रही है, हम सब की कमिटमेंट शो कर रही है कि हम जो है इस टॉपिक पे इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं और इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मेरे डिग्निटीज़ जो हमारे साथी थे जिन्होंने उस पर बात की कि हेल्थ क्या है। माइक ऊपर, ओके, अब आ रही है आवाज़। सो हेल्थ का जो एक मेजर ना पोर्शन है, और ने जो सोसाइटी में नफ्सियात और साइकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उससे सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, उन्होंने हेल्प की। हमने बड़ी रिसर्चेस की है। 2 ऐसी रिसर्चेस है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई है। एक तो थर्ड रीजन में साइकोलॉजिकल एटॉप्सी जो साउथ एशिया में पहली दफ़ा हुई है। दूसरी जो है वो कोविड की वजह से जो पाकिस्तान के लोगों पर अफेक्ट क्या हुआ वो हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे। और अभी थर्ड जो है वो ये है कि जो फ्लड्स की वजह से और रेन की वजह से हमने जो कैंप्स लगाए थे बलूचिस्तान और सिंध में, उसमें जो है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसका सारा रिसर्च है। अच्छा, अब ये है कि आज जो है हम ये चाह रहे थे कि हमारी ऑलरेडी एक रिसर्च चल रही है ओल्ड पीपल के हवाले से, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का
जो इदारा है जो शिरीन मुस्तफ़ा मैडम है सेक्रेटरी, तो हम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें ख़ास तौर पर एल्डरी पीपल, जिसको डिमेंशिया है, जिसको पार्किंसनिज़म है, जिसको जो है शिज़ोफ्रेनिया है और मेंटल रिटार्डेड हैं, उनको आप उसमें शामिल करें। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, बिलावल साहब को डेफिनेटली, आसिफ साहब को, और ये क्रेडिट सारा आपके खाते में जाएगा कि ये जो ज़हनी तौर पर लोग हैं उनको शामिल किया जाए। मैं मुख्तसर ये कहूँगा, मैं इसके बाद सबको चांस दूंगा, मगर मैडम शाज़िया मरी पहले स्पीच करेगी, उसके बाद फिर आपकी बातें वो सुनेगी। तो आई गिव स्टेज टू मैडम, उसके बाद हम आपको सुनेंगे क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है। Now I would like to invite Dr. Zainab Bhutto, Director, Institute of Professional Psychology, Bahria University, and Dean, Professional Psychology, to the stage.